السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ صدر جلسہ، علماء کرام، مہمانان گرامی اور محترم جلسے میں تشریف فرما مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کے پاس زبان ہے۔ جسم کے اس مکمل اعضاء میں ایک چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن یہ چھوٹی سی زبان انسان کی زندگی کو تباہ بھی کرتی ہے اور انسان کی زندگی کو کامیاب بھی کرتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان ایک انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور دوسرے کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں سے ایک بہترین اخلاق، بہترین اچھے اعمال میں سے ایک اچھا عمل اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے نوازا، یعنی دنیا والوں کو یہ بتایا کہ میرے نزدیک جو محبوب انسان ہیں، جن کو میں نے اپنی شریعت دنیا میں نافذ کرنے اور اس کے قوانین کو عام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، وہ دنیا کے سچے افراد تھے، دنیا میں سچی زبان استعمال کرنے والے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دنیا میں سب سے بہترین، سب سے اچھی زبان استعمال کرنے والے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جس وقت صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے ایک اعلان فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات کو قبول کریں گے؟ تو سب نے ایک آواز سے کہا تھا: ما جربناک الا صدقا۔ اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کو بچپن سے جوانی تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی زبان کو سنا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، لیکن زندگی میں کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے۔ اگر آپ یہ بات ہم سے کہتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی زبان استعمال کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین انسان، اور اسی نبی نے
رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو سچائی کی تعلیم دی، اس لیے کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور دین اسلام کو وہی انسان قبول کر سکتا ہے جو انسان سچا ہو۔ جس انسان کی زبان میں گڑبڑی ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس سچے مذہب کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتا۔ دین اسلام سچا ہے، اس لیے اس دین کو ماننے والا بھی ایک سچا انسان ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ معراج کے اس واقعے کو یاد کیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر بیت المقدس جاتے ہیں، وہاں سے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور پھر ایک ہی رات کا سفر طے کرتے ہوئے صبح کے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، اور آ کر لوگوں کے سامنے یہ اپنا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ آپ کی زبان پر ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھو اس محمد کو، جو ابھی تک تو ایسی باتیں کرتا تھا جو کچھ قابل قبول تھی، لیکن اب تو یہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو کبھی بھی کوئی انسان قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کسی انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایک ہی رات میں آسمان پر چلے گئے، اور ایک ہی رات ختم ہونے سے پہلے ہم زمین پر بھی آ گئے۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے نبی کو جھوٹا مانا، نبی کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، اور اس مذاق اڑانے کو اور زیادہ عام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور ان سے کہا، دیکھو آپ کا دوست کیا کہتا ہے، ابھی تک تو بہت سی بہکی باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے لگا۔ تو ابو بکر نے کہا، کیا میرے دوست محمد بن عبداللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ نے کہا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں، سن لو، اگر یہ میرے دوست محمد بن عبداللہ نے کہا ہے تو کائنات کی رب کی قسم ہے، وہ انسان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے تمام افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ تنہا انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نبی کی صداقت کا مکہ کی پہاڑیوں میں، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے راستوں میں اعلان کر دیا تھا کہ میرا دوست محمد بن عبداللہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، خاص طور پر اس وقت جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر ابو بکر کے سامنے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط بات کہہ دیا، میری وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے عمر فاروق کو تکلیف پہنچی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے اور کہنے لگے، اے عمر، میں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اے عمر، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، آگے چل دیے، اور یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئے۔
گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، وہ افسوس کرنے لگے۔ عمر فاروق سے کہتے تھے اے عمر مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کیا ہے، لیکن عمر کے پاس سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ میری زبان سے کچھ کوتاہی ہو گئی، میں نے کچھ غلط بات کہہ دی جس کی وجہ سے عمر فاروق کو تکلیف پہنچی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے، میں ان سے بار بار معافی چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود رہے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، انہیں احساس ہوا کہ ابوبکر صدیق اتنے عظیم انسان مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پہ سے باہر ہو گئے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ابوبکر کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابوبکر ہیں، ابوبکر موجود ہیں، آواز آئی نہیں، ابوبکر یہاں موجود نہیں ہے۔ عمر فاروق سمجھ گئے ابوبکر یہاں موجود نہیں ہے تو ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچنے کے بعد فوراً ابوبکر صدیق سے معافی مانگنا شروع کیا۔ اے ابوبکر صدیق تم مجھے معاف کر دو، آپ نے مجھ سے معافی مانگا تھا، میں نے معاف نہیں کیا تھا، یہ میری غلطی تھی، اتنے عظیم انسان ہوتے ہوئے میں نے آپ کا احترام نہیں کیا، اے ابوبکر مجھے معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھ لال ہو چکے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کو غصہ آنے لگا اور عمر فاروق سے کہا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کون سے انسان کو تکلیف پہنچائی ہے، کس کے دن کو تم نے دکھایا ہے؟ یہ ابوبکر وہ ابوبکر ہے جب دنیا کے سارے لوگ مجھ کو جھوٹا کہتے تھے تو اس نے سارے مجمع میں کھڑے رہ کر اعلان کیا تھا اے محمد اگر ساری دنیا آپ کو جھوٹا کہتی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں۔ اے عمر کیا تم ایسے انسان کو تکلیف دینا چاہتے ہو جس نے ساری دنیا کے تمام لوگوں نے میرا بائزر کیا، مجھ سے دوری اختیار کی، تو یہ میرا ساتھی ابوبکر تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور کبھی بھی مجھ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنا پر ان کو صدیق کہا گیا، لیکن یہ زبان جس زبان کی سچائی کی بنا پر ان کو صدیق کہا گیا ہے، یہی وہ زبان ہے جو کبھی لغزش کر جائے، جب کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں اسے بڑی سی بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقہ کے لقب سے دنیا کے اندر معروف ہیں، جو صدیقہ کے لقب سے دنیا کے اندر معروف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں۔ اس وقت نبی کے پاس ایک شکایت پہنچی، یا رسول اللہ آپ کی یہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ایک غلط جملہ استعمال کیا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بہن نبی کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ان صفیہ کذا و کذا، صفیہ بنت ہوئی بن اخطب نبی کی بیوی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان صفیہ کذا و کذا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایسی ہیں، یعنی چھوٹے سے قد کی ہیں، ناٹی ہیں، گڈی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کے باپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جب کسی نے آ کر نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ من حق الناس الیک، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے، تب آپ نے کہا تھا عائشہ۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی نے عائشہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جملے کی بنا پر جو انہوں نے صفیہ کے بارے میں کہا، ان صفیہ کا کذا و کذا، آپ عائشہ صدیقہ کو تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ سن لو، انکی قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتها، تم نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہارے اس جملے کو، اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ کیسی نصیحت ہے، کیسا پیغام ہے دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی سب سے محبوب بیوی کو، دنیا کی سب سے محبوب شخصیت کو معمولی سے ایک لفظ کی بنا پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا پیغام دے دیتے ہیں کہ آپ کی زبان کا اثر اتنا خراب ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی گندی زبان استعمال کی تو یہ زبان سمندر کے پورے پانی کو گندا کر دے گی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کے بارے میں بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ وہ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، صفا پہاڑی پر کھڑے رہتے، اپنی زبان کو پکڑتے اور اپنی زبان کو نصیحت کرتے، یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم، اے زبان اچھی بات کہو، اگر اچھی بات کہو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اگر تم برائی سے اجتناب کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی زبان کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زبان بڑی خطرناک ہے، یہ زبان انسان کو ڈسنے والی ہے، یہ زبان انسان کو پھاڑ کھانے والی چیز ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لسان کا اسد، یہ تمہاری زبان شیر ہے، تمہاری یہ زبان شیر ہے۔ ان اطلقتہ فرست، اگر تم نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا، اپنی زبان کو بے لگام کر دیا تو جیسے شیر کو آزاد چھوڑنے پر وہ تمہیں پھاڑ کھا لے گا، ایسے ہی اس زبان کو آزاد چھوڑ دو گے تو یہ زبان تمہیں تباہ کر دے گی۔ وَإِنْ قَيَّدْتَهُ حَرَسَتْ، اور اگر تم نے شیر کو اپنے پاس باندھ کر رکھا، محفوظ رکھا، تو یہ شیر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس شیر کو دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی انسان تم کو تکلیف دینے کے لیے قریب نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو یہ زبان تمہارے لیے ہر جگہ پر حفاظت کرے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان تسلموا ویسلم لکم دینکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں صحیح سلامت رہو اور تمہارا دین محفوظ رہے، فَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، تو تم اپنی زبان کو لوگوں کی عزتوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو لوگوں کی عزتوں سے بچاؤ۔ وَكُفُّوا بُطُونَكُمْ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے پیٹ کو لوگوں کے حرام مال سے بچاؤ۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ دِمَائِهِمْ، اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے محفوظ رکھو۔ اگر تم نے ان تین چیزوں کی حفاظت کی تو تم محفوظ رہو گے، تمہاری زندگی محفوظ رہے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ترغیب و ترغیب کے اندر کسی نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ امام محدث کریم نے اپنے کتاب ترغیب و ترغیب کے اندر عوام بن حوشب رحمہ اللہ سے نقل کر کے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عوام بن حوشب ایک بڑے عابد و زاہد انسان تھے۔ وہ کسی جگہ کا سفر کر رہے تھے، راستے میں قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے ایک ماجرا دیکھا۔ یہ دیکھتے ہیں ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا اور ادھر بازو میں قبرستان موجود تھا، قبرستان پھٹتا تھا
وہ ایک قبر بھر جاتی تھی اور قبر کے اندر سے ایک انسان کا سر باہر نکلتا تھا اور اس کا سر ایک گدھے کی مانند ہوتا تھا اور وہ زور سے گدھے کی طرح چلاتا تھا، گدھے کی طرح چلاتا تھا۔ عوام بن حوشب رحمہ اللہ انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، اس چیز کو دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس علاقے کے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر یہ کون ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ انسان کا کیا جرم ہے، اس کی حالت یہ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ واقعہ معلوم کرنا ہے تو ایک دور جگہ پر اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس جگہ جاؤ، ایک بڑھیا آپ کو ملے گی، وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ انسان کون ہے۔ عوام بن حوشب رحمہ اللہ اس بڑھیا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ماں مجھے بتاؤ آخر وہ انسان کون ہے، میں نے اس سے ایسی ایسی حرکتیں دیکھی ہیں۔ تو بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، بڑھیا اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے روتے ہوئے عوام بن حوشب رحمہ اللہ کے سامنے اپنے اس لڑکے کا واقعہ نقل کرتے کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ بدنصیب انسان جس کو تم نے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا جب زندہ تھا گناہ کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، میں روزانہ اسے نصیحت کرتی تھی، روزانہ اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا برائی کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، یہ حرام کام، یہ شراب کا استعمال یہ تم کو آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔ بیٹا میری بات مانتا نہیں تھا، ہمیشہ میری نافرمانی کرتا تھا، انسنی کر کے چلا جاتا تھا اور روزانہ جب بھی گھر میں تشریف لاتا وہ شراب کی حالت میں لت پت ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرے گھر پہنچا، میں نے اس کو شراب کی حالت میں دیکھا، میں نے کہا بیٹے میں تجھے روزانہ نصیحت کرتی ہوں، روزانہ برائیوں سے روکتی ہوں، پھر بھی تم روزانہ شراب پی کر میرے گھر پہنچتے ہو۔ بیٹا شراب میں لت پت تھا، شراب میں مست تھا، ماں کی نصیحت کو سنا تو ماں پر غصہ آ گیا اور اس سے کہا کیا روزانہ گدھے کی طرح چلاتی ہو، کیا روزانہ گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ وہ بڑھیا روتے روتے کہتی ہے بیٹا جب اس بیٹے نے مجھے ایسا جواب دیا اسی وقت میں چند لمحے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، چند لمحے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کیا تو اس دن سے آج تک لوگ مجھے بار بار ایسا کہتے ہیں اس بیٹے نے جو تمہیں گدھے سے تشبیہ دیا تھا آج تک وہ قبر کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر اپنے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ غلط زبان استعمال کرنے کی بڑی سزا ہے۔ ماں اس کے لیے بھلائی چاہتی تھی، ماں نے بیٹے کو کوئی برا کام نہیں قرار دیا تھا، ماں بیٹے کے بارے میں خیر خواہ تھی، ماں چاہتی تھی کہ بیٹا نیک بنے، بیٹا اچھا ہو۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ اچھی باتوں کی تعلیم دیں گے، اچھی نصیحتیں کریں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو جانوروں سے خطاب کریں گے، لوگ آپ کو طرح طرح کے برے جملوں سے نوازیں گے، لیکن نبی کا پیغام ہے، نبی کی نصیحت ہے، جہاں نبی نے لوگوں کو سچی باتوں کی تعلیم دی وہیں پر لوگوں نے سچ بات کی نصیحت کرنے پر اگر تمہیں جواب میں برے جملے سنائی پڑتے ہیں تو آپ نے کہا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، بری باتوں کو سن کر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کا فائدہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کا فائدہ دے گا۔ اچھی باتیں، سچی زبان، اچھے اخلاق یہ نبی کی سنت ہے اور صبر کرنا بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ لہذا آج دنیا کے اندر غلط زبان کے استعمال کرنے کی بنا پر مسلمانوں میں آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک پارٹی کسی پارٹی کو کافر قرار دیتی ہے، ایک جماعت کسی جماعت کو جہنمی قرار دیتی ہے، کوئی جماعت کسی مسلمان فرقے کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسے افراد غلط زبان کا استعمال کر کے مسلمان قوم کو دنیا میں تباہ کر رہے ہیں۔
ان کی غلط زبان کی بنا پر آج مسلمان دنیا کے اندر رسوا ہو چکے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ آج کافر قوم یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے، جس کو دیکھو وہ گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پر گالیاں دی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، چیلنج کیے جاتے ہیں، علماء کو برا بلا کہا جاتا ہے، ائمہ کی توہین کی جاتی ہے، اور ایسے ایسے القاب سے نوازا جاتا ہے کہ باہر کھڑے ہوئے پہرے دار شافعین کی تعجب کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اجتماع، یہ علماء کا اجتماع، یہ اہل علم کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھوں لوگوں کے مجمع میں ایک عالم کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دے اور تمام کے تمام مسلمان خاموشی اختیار کریں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان کی گالیوں کی تائید کرنے والے بھی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان بھی اسی اخلاق والے ہوں گے۔ آج اس جلسے کے، آج اس اجتماع سے، ہمارے اس موضوع کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اخلاقی حسنات کے ذریعے ہم آپ لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں جہنم کے اندر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں انسانوں میں سب سے بہترین مقام ایک ماں کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لوگ ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں کی اطاعت کرو تو جنت ملے گی، لیکن آپ کو پتا ہے انہی ماں سے خطاب کرتے ہوئے نبی نے کہا تھا انی اریدکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، میں نے تمہاری تعداد کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی جاتی ہیں، نبی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جہنم میں کیوں؟ یہ تو مائیں ہیں، یہ مائیں ہیں، کسی کی دادیاں ہیں، کسی کی نانیاں، ان کا بڑا مرتبہ ہے، ان کو آپ نے جہنم میں کیسے دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جہنم میں سے یہ دیکھا تکفرن العشیر، تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم زیادہ لعن کرتے ہو، اپنی زبان کا زیادہ غلط استعمال کرتے ہو، کثرت سے اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہو، لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، جس محفل میں بیٹھتے ہو کسی نہ کسی کی غیبتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف غلط الزامات بناتے ہو، تم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہو، تم ماں ہو، تمہارا بیٹا جنت میں جائے گا لیکن تم ماں ہو کے بھی جہنم میں چل جاؤ گے اگر تم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی پر برے الزامات لگانے سے محفوظ رکھے، کسی کے حسب و نسب پر تعین کرنے سے محفوظ کرنے سے ہمیں بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ جب بھی ہم اپنی زبان کا استعمال کریں کسی کی بھلائی کے لیے ہو، کسی کی خیر کے لیے ہو، اور ہماری زبان ہمیشہ سچ بولتے ہوئے نظر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔